الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم اتر کر آئے ہرا سے سوئے حرم اتر کر آئے ہرا سے سوئے حرم ساتھ وہ نسخہ کیمیا بھی لائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج یہ عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس عظمت قرآن کے نام سے معنون ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لاریب کتاب ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ اس قرآن کا پیغام دنیا والوں کے لیے، اس انسانیت کے لیے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن یہ ہمیں جو راستہ بتلاتا ہے، یہ راستہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو بنانے والا ہے۔ یہ قرآن ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جو لوگ بھی اس قرآن پر اس کو عمل میں لائیں گے، اس پر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا جو اس قرآن کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی کا حکم چلے گا۔ اللہ کے علاوہ یہ بندوں کا حکم یہ اس روئے زمین پر نہیں چلے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کتاب دے کر جو دنیا کے اندر بھیجا، وہ اس لیے بھیجا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کتاب کا، اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سارے ادیان، ساری رسوم، سارے کے سارے طریقے یہ غلط ہیں، یہ باطل ہیں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، ان تمام کی جو ادیان ہیں، جو طریقے ہیں، جو رسوم ہیں، ان رسوم پر ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے اور آپ جب غار حرا سے وہی جب اتری اور آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کا رخ اللہ کی طرف موڑا، اللہ کے قانون کی طرف موڑا اور اللہ کا دیا ہوا، عطا کیا ہوا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف موڑا۔ آج دنیا اور انسانیت اگر اس قرآن سے کوئی ہدایت لینی چاہتی ہے تو اس کو ہدایت اسی طرح لینی ہوگی جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا عرب کے اس صحرا کے اندر۔ وہاں آپ دیکھیے انسانیت آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھی، خون کی پیاسی تھی، لیکن جب اسلام آیا، جب قرآن آیا تو وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بن گئے۔ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر بچی کا ایک بہترین مقام اور مرتبہ بنا۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر عورت کا ایک مقام بنا، وہ ماں بنی، وہ بہن بنی، وہ بیٹی بنی اور اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا۔ یہ مقام کس نے دیا؟ اس قرآن نے دیا۔ اس قرآن کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس قرآن کے ذریعے سے اسلام کو، اللہ کے اس نظام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پوری دنیا کے اندر لانا ہے۔ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو صرف اس کے ذریعے سے نہیں سنوارا، عرب کے لوگوں نے صرف اپنی زندگیوں کو نہیں سنوارا، بلکہ اس قرآن کو انہوں نے پوری دنیا کے کفر کے لیے، پوری دنیا کے ظلم کے لیے، پوری دنیا کے ناانصافوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے جو انسانیت کو اپنا غلام سمجھتے تھے، اپنا بندہ سمجھتے تھے، ان کے لیے کوڑا بنایا اور اس
اس وقت کی جو دو بڑی سپر طاقتیں تھی، اس وقت کی جو دو بڑی طاقتیں تھی، ان طاقتوں کو نیست و نابود کیا اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غالب کیا۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ اسلام کا جو پیغام ہے، یہ قرآن کا جو پیغام ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ صرف اللہ کا حکم چلے گا، اور اگر کوئی طریقہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کو ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی لانا ہے، اپنے ملک کے اندر بھی لانا ہے، اور تمام انسانیت نے اس قرآن کے ذریعے سے استفادہ کیا ہے۔ ہم دوبارہ جب قرآن کے احکام کو دنیا کے اندر لے آئیں گے، پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک بہاریں آ جائے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اتر کر آئے ہرا سے جب سوئے حرم، اتر کر آئے جب ہرا سے سوئے حرم، ساتھ وہ نسخہ کیمیابی لائے۔ آج ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے ان تمام احباب کو، جن لوگوں نے محنت کی اس پروگرام کو اور ایک عظیم شان جو ہے جلسہ منعقد کیا، یہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور وہ نوجوان، وہ بچے جنہوں نے آج جو ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت نصیب کی ہے، ان تمام بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان تمام بچوں کے والدین وہ قابل فخر ہیں، ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ اساتذہ، وہ تعاون کرنے والے، ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔